یعنی رحمان اللہ اپنی لاریب کتاب میں ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارو، میرے رسول کی سیرت کے مطابق گزارو۔ اس کو اور آسان کروں آپ کے لیے، ورحمان اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی مختصر زندگی میرے حبیب کی سیرت کے مطابق گزار، آخرت کی زندگی جیسا تو چاہے گا میں اللہ تجھے ویسے عطا کروں گا۔ شرط یہ ہے، اور یقین جانیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اس کریم خالق نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کی محبت عطا فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اور ان کی اہل بیت کی محبت یہ خالق کا بہت بڑا انعام ہے جو خالق نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، محبت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور یقین کریں، میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ان ہستیوں کے معجزے ہیں نا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، درخت کا کلمہ پڑھنا، پتھر کا ہاتھ پر آنا اس کا کلمہ پڑھنا، یعنی معجزہ مطلب یہ ہے کہ بے جان چیز میں جان پیدا کر دینا۔ پتھر بے جان ہے نا، نہیں بولتا، لیکن جب ان کے ہاتھ پہ آتا ہے تو وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ جانور بولتے ہیں، جس طرح ان کا معجزے ہیں نا، اسی طرح ان ہستیوں کی سیرت بھی معجزہ ہے۔ یعنی ناممکن کام ممکن ہو جائے گا اگر آپ ان ہستیوں کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ بڑی بڑی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر انسان ایک بھی حضور کی سیرت کا درس پلے باندھ لے اور ساری زندگی اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا حضور کی خدمت میں، واپس جانے لگا، یا رسول اللہ میرے لائق کوئی حکم، میں حاضر ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا زیادہ نہیں، ایک وعدہ مجھ سے کر، غصہ نہیں کرے گا ساری زندگی۔ جو فرما رہے ہیں آپ، غصہ نہیں کرے گا۔ عشرہ محرم ہے نا، اختتامی مراحل ہیں، ہر شے کی قبولیت کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے نا، اسے کسی سے نہ پوچھے کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ کر گناہوں سے بچ رہا ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تو اسی طرح کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام بہت بڑی عبادت ہے، اس کی قبولیت کی وجہ تلاش کرنا چاہتے ہیں نا، یہ دیکھ لیں کہ محرم سے پہلے میرا کردار کیا تھا، عشرہ محرم کے بعد اگر کوئی ایک آدھ چیز جو غلط تھی مجھ سے چھوٹ گئی ہے، خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے میری عزاداری کو قبول کر لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک آدھ عادت جو اللہ کو پسند نہیں، ان ہستیوں کو پسند نہیں، ان کی محبت کی خاطر چھوڑ دیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب آتا ہے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے، دنیا آخرت کے فائدے ہیں، نہ کر سکے تو دنیا آخرت کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ بات ذہن میں ہے نا، نیا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لائق کو حکم، سرکار نے فرمایا ایک کام کیا کر کہ آج کے بعد تو نے غصہ نہیں کرنا۔ قبائلی سسٹم تھا، خاندان رہتے تھے، اپنے قبیلے واپس آیا، اور اتفاقاً یہ ہے کہ قبیلے کا سردار تھا۔ گھر آیا، دیکھا گھر کے باہر برادری اکٹھی ہے، تو خیریت کیا ہوا؟ فلاں قبیلے نے ہمارا بندہ مار دیا، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، اٹھائیں ڈنڈے سوٹے تلواریں، چلتے ہیں مارنے کے لیے۔ جیسے تلوار نکالی، ذہن میں خیال آیا میرے آقا نے فرمایا تھا غصہ نہیں کرنا۔ توجہ کیجیے گا، حضور نے فرمایا تھا غصہ نہیں کرنا۔
اب جب گھر کا سربراہ ہی نہیں لڑے گا جی نیا خون، انہوں نے کہا بھائی صبر کرو۔ اب دوسری طرح وہ غلطی ہوگی، یاد رکھیے گا جو غلطی کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، اگر اسے موقع دے دیں گے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے، اس پر احسان کریں گے ساری زندگی آپ کا غلام رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے آج مجھ سے سوال کریں، حکومتیں تو دوسروں کے پاس تھیں، خزانے دوسروں کے پاس تھے، آج آل محمد کا ذکر کیوں ہے؟ ایک جملے کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے پیسے طاقت کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں پر حکومت کی ہے، آل محمد نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایمان یکربا، نعرہ حیدری، حیدری، سعودی آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد، سلامتی علماء حقہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو وجہ صاحبان محترم، ان ہستیوں نے اپنی سیرت، اپنی کردار اور اپنی شفقت کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے، اور جو دلوں پر حکومت ہوتی ہے وہ کبھی ختم ایک افسر ہے ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، جیسے افسری ختم ہو جائے گی کل کو اس کو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ اپنے محبت اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرتے ہیں، وہ مقام نسلوں تک جاری رہتا ہے، آنے والی نسلیں بھی ان لوگوں کا احترام کرتی ہیں۔ عزاداری ہماری درس گاہ ہے، یہی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کے ذہنوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں تک محبت آل محمد کو پہنچانا ہے۔ بات ذہن میں ہے نا، غصہ نہیں کرنا، بندہ مر گیا، اس نے کہا حال نکالتے ہیں، یار پوچھتے تو ہیں وجہ کیا ہوئی، کیوں مارا۔ اب جب گیا وہ بھی آگے تیار تھے صاف ظاہر لڑنے کے لیے، جب دیکھا کہ وہ لڑنے کے ارادے سے تو نہیں آ رہے، ان کا سردار اکیلا آ رہا ہے، تو یہ کہنے لگا دوسرا سردار مخالف میں بھی اکیلا جاؤں گا۔ بات اس نے کہا جناب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس کا خون بہا دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جو جرمانہ ہے فدیہ ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور معافی مانگتے ہیں۔ اگر آپ اس محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مجھے پہلے یہ وجہ بتائیں کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی آئی کیسے ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو میرا کردار تھا وہ اور تھا، میں آج ہی رحمت کل کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر آ رہا ہوں۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جب غصہ آئے تو غصہ نہیں کرنا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں کسی کے ساتھ۔ اس نے کہا اچھا ایک ملاقات سے تیرے اوپر اتنا اثر ہو گیا ہے، پہلے ہمیں کلمہ پڑھا، ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو مومنین دیکھیے، ایک صفت کی وجہ سے ایک لمحہ انسان اگر یہ سوچے، چل ایک سادہ سی بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سیرت کسے کہتے ہیں، یعنی اگر سونا ہے تو ان ہستیوں کے حکم کے مطابق سو، اٹھنا ہے تو ان کے حکم کے مطابق، جاگنا ہے تو ان کے حکم کے مطابق، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر کردار ان ہستیوں کی سیرت کا ہمارے لیے موجود ہے۔ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، پھر دیکھیں خدا آپ کے معاملات میں کتنی برکتیں اور کتنی آسانیاں مہیا کرتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے میرے گزرشات سے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان ہستیوں کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ان ہستیوں کی سیرت، ان کی بات، ان کا کردار معجزہ ہے، اور جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر خدا دنیا آخرت کی برکات جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور دوسرا مولا حسین علیہ السلام کا فرمان روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ فرمان یاد ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے جو 5 مقصد تھے، مولا نے مدینہ سے روانہ ہوتے وقت اپنے خطبہ میں ارشاد فرمائے، اپنی وصیت میں ارشاد فرمائے کہ میں انی لا مخرج اشرم ولا بطرہ ولا مفسدہ ولا ظالمہ، میں جھگڑا، فساد، نافرمانی کے لیے نہیں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، اصلاح کسی کی جھگڑ کر نہیں ہوتی بلکہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔
لڑ کر جھگڑ کر ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب محبت سے بات ہوگی، پیار سے بات ہوگی. اور یقین جانیے گا اگر ہم ایک روش بنا لیں کہ ہم نے اپنی عزاداری کے ذریعے، مجالس کے ذریعے محبت تقسیم کرنی ہے، پھر دیکھیے گا آج ابھی یہ تو کچھ عرصہ ہوا ہے، ورنہ آج سے کافی عرصہ پہلے جو بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ سنی کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا. لوگ اکٹھے ہوتے تھے. ہوا کیا، ایک پلاننگ کے تحت ہر طرف سے کچھ لوگوں نے ایسے مقدسات جو اہل سنت کے تھے یا دوسرے ہمارے مذاہب کے تھے ان کو آپس میں لڑانے کے لیے شروع کر دیا. یاد رکھیے گا میرے دوستو بزرگوں، آخری شب عاشور کا پیغام ہے، لوگوں کی ایک بات بھی مل جائے نا، وہ کہتے ہیں بس سلو کر لو. الحمدللہ 73 فرقے اسلام کے، ہمارے 80% عقائد ایک جیسے ہیں سب کے. کیا خدا کو وحدہ لا شریک سب نہیں مانتے؟ جی نبی پاک کو نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں نا، سارے مسلمان مانتے ہیں. تو پھر میرے دوست بزرگوں، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے. کوئی ہے دوسرا فرقہ کسی طرف دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، یا شیعہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، قبلہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، حتیٰ کہ نماز کی رکعتیں بھی برابر ہیں. یہ فرض رکعتیں ہیں، صبح کے ہم بھی 2 پڑھتے ہیں، اہل سنت بھی 2 پڑھتے ہیں، وہ 4 فرض تو نہیں پڑھتے نا. اکثریت عقائد ملتے ہیں، جزوی اختلاف ایک گھر میں رہنے والے فیملی ممبر کے درمیان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر چھوڑ کر نہیں جاتے. آل محمد کی سیرت بھی یہی ہے، آل محمد کا کردار بھی یہی ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں، تم ہمارا کردار پیش کرو. وقت آئے گا اگر اس کا ضمیر زندہ ہوگا، جس طرح تم علی ولی اللہ پڑھتے ہو وہ بھی پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ ان ہستیوں کی کردار ہے. ہمیں چاہیے کہ صلح، اصلاح جو مولا کا فرمان ہے اسی کے مطابق عزاداری کا مقصد ہمارا ہونا چاہیے. اور دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، یعنی لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اسیرہ بسیرت جدی، اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے. یہ حضور کی سیرت بتانا، عمل کرنا، یہ بھی عزاداروں کی ذمہ داری ہے. اور آخری مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا علی علیہ السلام کی بھی سیرت بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا نبی پاک اور مولا علی کی سیرت لفظ جدا ہیں، کردار ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک کی سیرت کچھ اور ہے اور مولا علی علیہ السلام کی سیرت اور ہے. نہیں، اگر کسی نے نبی پاک کی سیرت کا شاہکار دیکھنا ہو، مولا علی علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لے. مولا علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو قرآن کہتا گیا مولا علی عمل کرتے گئے، جو نبی پاک فرماتے گئے مولا علی عمل کرتے گئے. اور مولا علی خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور باقاعدہ حضور کے الفاظ ہیں. ایک اگر روایت ذہن میں آگے اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی. یہ دمت الثاقبہ اس میں بھی ہے، اور بہار الانوار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ اصحاب بیٹھے تھے مسجد نبوی میں حضور کے پاس. ایک دراز کا اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے آ کر سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، اور وہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ کے دل میں آپ کے بھائی علی کی کتنی محبت ہے اور کتنا مقام ہے. آپ تو چپ کر گئے نا، نبی پاک یہ جملہ سن کر رونے لگے. سرکار نے فرمایا کہ اے شخص تو نے وہ سوال کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو میرے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اب حضور بیٹھے تھے صفوں پر، اٹھے ممبر پر تشریف لے گئے. سرکار نے جہاں سے بات چلی تھی کہ آقا امیر المومنین کی سیرت اور کردار نہ اللہ اور نہ رسول اللہ کے مخالفت میں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا حضور مولا کی زندگی کا. اس وقت آقا سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ علی معمولی ہستی نہیں ہے، علی وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا. علی وہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ 2 ہجرتیں کی ہیں. علی وہ ہیں کہ جس نے 2 تلواروں کے ساتھ جہاد کیا ہے. آپ کو پتہ ہے 2 تلواریں، زمینی تلوار کے ساتھ بھی، ذوالفقار کے ساتھ بھی جہاد کیا ہے. 2 تلواروں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں. مصلی قبلتین، 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں. مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی کافی لمبے چوڑے فضائل مولا علی علیہ السلام کے بیان کر کے حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا، علی وہ ہستی ہے جس نے ایک لمحہ کے لیے نہ اللہ کی مخالفت کی ہے نہ مجھ مصطفیٰ کی مخالفت کی ہے. جس کی زندگی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے، محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں گزرا ہے، اس ہستی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہم اس پاک گھرانے کی محبت عطا فرمائی.
تو مومنین یہ پیغام تھا، اس کو یاد رکھیں آقا حسین علیہ السلام کے، کیونکہ آج شب عاشور ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 10 محرم کی رات کو کم از کم پورا ہمارا عشرہ گزرا، جس طرح ہم نے بات شروع مولا حسین علیہ السلام کی فرمان سے کی تھی، اسی طرح اختتام بھی مولا حسین علیہ السلام کے چند فرمان کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 2 خطبے، ان کے 2 جملے مولا حسین علیہ السلام کے اب تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب خطبہ مدینہ سے چلنے لگے اس کا ایک جملہ، اور آج کی رات جو مولا نے کربلا میں خطبہ ارشاد فرمایا اس کے 2 جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ ضروری ہے ہماری نئی نسلوں کو علم ہو کہ ان ہستی کی قربانیوں کا مقصد کیا تھا اور مولا فرمانا ہمیں کیا چاہتے تھے۔ عصرہ ختم ہو جائے نا، بات ختم ہو، پوچھیں کہ جی 10 دن گئے امام حسین علیہ السلام کے عزاداری میں، تو جس ہستی کی محبت میں گئے تھے اس ہستی نے کہا کیا ہے، تو کم از کم ہم حجت تمام کے طور پر کہہ سکیں کہ جناب یہ مولا نے کہا، مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا۔ پہلا خطبہ جو مولا مدینے سے روانہ ہونے لگے، اور ولید کے دربار میں جو آپ مصائب سنتے ہیں مدینہ تیاری کے، وہاں مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے سنا ہے تو ماشاءاللہ، نہیں سنا تو اس کے چند الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا نے تعارف کروایا، اور یاد رکھیے گا یہ ایام ازاں، یہ عزاداری رسم و رواج نہیں ہے، یہ حسینیت زندہ باد، یہ یزیدیت مرد آباد صرف نعرے نہیں ہیں، یہ 2 کردار ہیں۔ جو حسینیت زندہ باد کہتا ہے اسے چاہیے کہ سارا سال اپنے کردار سے بھی ثابت کرے کہ حسینیت زندہ باد ہے، اور جو زبان سے کہتا ہے یزیدیت مرد آباد، اسے چاہیے کہ سارا سال ان چیزوں سے بچے جو یزیدیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان تو گواہی دے، ہمارا پورا وجود اس بات کی مخالفت کرتا ہو۔ یاد رکھیے گا ایسا بندہ کسی اور کا غلام تو ہو سکتا ہے، آقا حسین کا غلام نہیں ہو سکتا۔ مولا نے پہلا خطبہ، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، مدینہ میں ارشاد فرمایا۔ جب بیعت کا سوال کیا گیا نا، تو یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور اس سے پتہ لگ جائے گا بھئی بات کہاں سے چلی تھی۔ یہ تو سنا ہوگا نا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت، پھر دہرائیں ذرا میرے ساتھ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ آخر والا جملہ ہے۔ اس سے پہلے مولا نے 5 فضائل اپنے پڑھے ہیں اور 3 بری صفتیں اس کی بتائی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر اجازت دیں تو یہ جملے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اب مولا نے اس بات سے آغاز کیا۔ مولا حسین علیہ السلام دشمن کا دربار ہے، وہاں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سنو لوگو، مجھ سے جو بیعت کا سوال کر رہے ہو نا، انا نحن اہل بیت النبوہ، میں حسین کوئی عام فرد نہیں، نبی کی اہل بیت بھی میں ہوں۔ حمادن رسالہ، اور رسالت شروع ہی ہمارے گھر میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ومحبت الرحمہ، اللہ کی رحمت کا نزول ہمارے گھر پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے جملے ہیں مومنین، وقت نہیں ہے میرے پاس میں وضاحت کرتا کہ نبی کی اہل بیت بھی ہم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا، نبی پاک اپنے حجرے سے نکلتے، سیدہ کے دروازے پر آ کر فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، اے نبی کی اہل بیت، اے رسالت کی کان، تم پر میرا سلام ہو۔ اور نبی پاک سلام کر کے دنیا کو بتاتے جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں، جہاں سلام کر رہا ہوں وہ اہل بیت ہیں۔ اور یہی مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو بھرا دربار تھا، کہہ دیتے کہ آپ مولا آپ صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن سب کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا کا لال حق بھی کہہ رہا تھا، سچ بھی کہہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ مختلف الملائکہ، لوگوں یاد رکھو ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے اللہ کے فرشتے نازل ہونا اور دنیا نے دیکھنا ہونا۔ ان ہستیوں میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ایک مرتبہ فرشتہ آتا ہے، پھر گھر سے وہ بندہ چل کر نہیں جاتا، اسے قبرستان چھوڑ کر آتے ہیں۔ خود انصاف کرنا، ایک فرشتہ آتا ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں 24 گھنٹے فرشتوں کی آمد جاری ہو، وہ گھرانہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ اور کیونکہ یہ جملے مصائب میں پڑھے جاتے ہیں، آج فضائل میں پڑھ رہا ہوں، شام کے بازار میں جب ایک شامی نے پوچھا نا مولا سجاد علیہ السلام سے کہ آپ ہیں کون، اس وقت مولا کہہ سکتے تھے کہ میں
امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، نہیں، آل محمد نے مختلف مقام پر مختلف طریقوں سے اپنا تعارف کروایا۔ مولا فرماتے ہیں کاش یہ شام کا بازار نہ ہوتا، مدینے کا شہر ہوتا، میں تجھے دکھاتا کہ اب بھی ہمارے گھر کے صحن میں فرشتوں کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس وقت وہ کہنے لگا فرشتوں کے قدموں کے نشان، یہ تو اہل بیت کی شان ہے کہ ان کے گھر فرشتے آتے ہیں۔ اب تو حیران ہو گئے، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ باغی ہیں، یہ تو آل محمد کا خاندان ہے۔ یہی مولا فرما رہے ہیں کہ نبوت بھی ہمارے گھر میں ہے، رسالت بھی ہمارے گھر میں ہے، رحمت کے فرشتے بھی ہمارے گھر آتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہمارے گھر پر ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ آخری مولا فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم، مولا فرماتے سنو اللہ نے کائنات شروع ہی ہم آل محمد سے کی تھی، اور کائنات کا اختتام بھی اللہ ہمارے ذریعے کرے گا۔ اب مولا فرماتے ہیں وَهُوَ شارب الخمر، اس کے مقابلے میں مولا فرماتے ہیں جس کی تم بیعت کا تقاضا کر رہے ہو، شراب پینے والا، قاتل النفس المحترمہ، لوگوں کو بے جرم خطا مارنے والا، ملعن بالفسق، کھلم کھلا بڑے بڑے گناہ کرنے والا۔ گویا مولا نے بتا دیا جس کی نسبت ہمارے ساتھ ہوگی، نبوت بھی وہاں ہوگی، رسالت بھی وہاں ہوگی، اللہ کی رحمت بھی وہاں ہوگی، اور فرشتوں کی رحمت کا نزول بھی وہاں ہوگا، کائنات کا اختتام و ابتدا بھی اسی گھر میں ہوگی۔ ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، بڑے بڑے بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ اب مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، قیامت تک جو حسینی ہوگا اس جیسے کردار والے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ 10 محرم کی رات اپنے اصحاب انصار کو اکٹھا کیا مولا حسین علیہ السلام نے، اور اکٹھا فرمانے کے بعد تاریخ کے اندر کہیں یہ منظر نہیں ملتا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہو، لوگ اپنی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھایا اور بجھا کر فرمایا کہ میں اپنی بیعت بھی اٹھا رہا ہوں اور جنت کا بھی ضامن ہوں۔ کال کو کوئی یہ نہ کہے کہ جنت نہ ملی اس وجہ سے، فرمایا نہیں، جنت کا بھی ضامن ہوں، تمہیں سے جو جانا چاہے چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں اب یہ بھی تو صحابہ تھے نا، حضرت مسلم ابن اوسجہ یہ صحابی رسول تھے، کربلا کے میدان میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جو انہوں نے خوبصورت جملہ کہا یا ابن رسول اللہ، یہ تو ایک زندگی ہے، ہمیں مارا جائے، ہمیں پھر زندہ کیا جائے، پھر ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر ہماری لاش کے ٹکڑے کر کے فضاؤں میں بہا دیا جائے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی یہ کیا جائے، مولا ہم ٹکڑے ہونا گوارا کر لیں گے، آپ کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ اب مولا نے دعائے خیر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تاریخ سے کہتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کائنات عالم کے وہ پہلے راہبر اور رہنما ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر اپنے چاہنے والوں کو جنت دکھائی ہے۔ یہ شب عاشور ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، شہداء کربلا کو جنت کے مکان دکھائے۔ حبیب یہ تیرا مکان ہے، اور یہ تیرا مقام، اور تو نہیں آیا تھا، یہ مسلم ابن اوسجہ تیرا مقام ہے، ہر شہید کا نام لے کر بتایا۔ یاد رکھیے گا کائنات عالم میں دنیا میں بیٹھ کر جنت دکھائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب مولا نے جب بات کلیئر ہو گئی کہ چھوڑ کر جانے والا کوئی نہیں ہے، تصور کریں ایک جملے کے اندر اگر مجھ سے پوچھا جائے نا 10 دن کی مجلسوں کا نتیجہ کیا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے، عزاداری کے ایک جملے کے اندر مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں لوگوں کو اللہ کے قریب کر دوں، قرب الہی، اللہ کی معرفت، اور اللہ کی معرفت کی انتہا ہو گئی ہے۔ مومنین کرام تصور کریں یہ محبت الہی کا اتنا بڑا کارنامہ ہے سید الشہداء کا، دنیا حیران ہے یہ کارنامہ کس کی محبت میں کیا، اللہ کی محبت میں، عشق خدا میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بٹھایا اور کہا کہ آؤ سنو، زندگی کی آخری رات میں حسین بتاتا ہوں کہ میرے رب کا مقام کتنا بلند ہے۔ اب مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا بنی القرام، اے شریف لوگوں کی اولادو، اللہ اکبر، کیسے خوبصورت یہ الفاظ ہیں۔ میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں، اے شریف لوگوں کی اولادو، گویا مولا نے قیامت تک دنیا کو بتا دیا جو آل محمد سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہی شریف لوگوں کی اولادیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے، بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس گھرانے سے جو دشمنی رکھتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ مولا فرما رہے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ شریف لوگوں کی اولادیں ہیں۔
وہ پاکیزہ لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، شرف والے لوگ ہیں، اللہ نے کرم کیا ہے، ان ہستیوں کی محبت انہیں عطا کی ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو پیدا نہیں کیا، اسی لیے پیدا کیا ہے کہ خالق کی معرفت حاصل کریں، اور یہی وجہ ہے ہمارے دین کی بنیاد بھی معرفت خدا ہے۔ اول الدین معرفت الجبار، دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اس خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کریم خالق نے ہمیں نبی پاک جیسا نبی دیا، علی جیسا امام عطا فرمایا، مولا حسن اور مولا حسین جیسے بے مثال امام عطا فرمائے۔ اس کی معرفت مولا فرماتے ہیں 10 محرم کی رات کو اپنے خطبے کے اندر اللہ نے لوگوں کو پیدا نہیں کیا، اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اور اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں اذا عرفوا فاعبدوا، مولا فرماتے ہیں جب رب کو پہچان لیں گے نا پھر کسی کو سجدے کے لیے کہنا نہیں پڑے گا۔ جو سچا عاشق خدا ہوگا وقت نماز اس کی پیشانی خود بخود اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے گی۔ معرفت کا نتیجہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اذا عبدوا استغنا عن عبادت رب عن غیرہ، مولا حسین علیہ السلام شب عاشور کا یہ جملہ پلے باندھ لیں، زندگی سے ایک سید ہوں، مہمان ہوں، آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، مولا کے اس فرمان کو پلے باندھ لیں، ساری زندگی آپ کو کسی کی محتاج نہیں ہونی پڑے گی۔ مولا کیا فرماتے ہیں اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، معرفت کے لیے، جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں جو پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے پھر اللہ اسے کسی غیر کے سامنے نہیں جھکنے دیتا۔ یہ اصول ہے، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نا، اور اللہ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ انی وضعت العزت فی قامت اللیل والناس یطلبون علی باب الامراء، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر میرے بندو میں نے عزت کو رکھا ہے رات کی تاریکی میں، اٹھ میری بارگاہ میں جھک جا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں پھر تجھے دنیا کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں۔ کیا وجہ ہے؟ ساری رات یہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں کیوں جھکتی تھیں؟ پڑھیں قرآن، اللہ یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا، لوگو انسانوں میری عبادت کرو۔ وہی خالق ان ہستیوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور چادر اوڑھنے والے میں اللہ کہہ رہا ہوں رات کو کم جاگا کر۔ جی یہ عبادت تھی نا، اللہ سے محبت تھی نا کہ ساری رات آپ اندازہ فرمائیں 1-2 کام کرتے تھک جاتے ہیں۔ آقا امیر المومنین سارا دن جہاد، سارا دن گھر کے کام، جہاد، دنیا کے کام، ساری رات مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر، اور پھر صبح کہتے تھے میرے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنی تھی علی تیری عبادت ویسے نہیں کر سکا۔ جی اور میرے نوجوان دوستوں بزرگوں، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، اللہ آپ کی پرخلوص عبادت کو قبول فرمائے۔ 10 محرم کی جنگ آج 9 محرم کے دن ختم ہو جانی تھی، فوجیں آ گئی تھی چاروں طرف سے حملہ کرنے کے لیے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بھائی عباس جی مولا جاؤ، جا کر 1 رات کی مہلت لے کر آؤ، میں زندگی کی آخری رات جی بھر کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ جی عبادت، اور یہ وجہ ہے کہ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا مولا حسین علیہ السلام کا، اسے قاتل کتنا اونچا لے کر چلے۔ جی سب سے اونچا سر مولا حسین علیہ السلام کا خود قاتل اٹھا کر لے کر گئے نا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ اسے دشمنوں کے سامنے بھی سر بلند کر دیتا ہے۔ جی مولا حسین فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب معرفت آ جاتی ہے مولا فرماتے ہیں جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی وہ اس کی بارگاہ میں جھکے گا، جب اللہ کی عبادت کرے گا پھر اللہ اسے کسی غیر کے دروازے پر جھکنے نہیں دے گا۔ اب اس کے بعد طویل گفتگو ہے لیکن مختصر، کیونکہ شب عاشور ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصائب بھی آپ کو تھوڑا تفصیل سے سناؤں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس رات کے جو ہیں وہ 3 حصے فرمائے، اصحاب کو خطبہ دیا۔ یہ طویل خطبہ ہے، میں نے 1-2 جملے تبرکاً آپ کے سامنے عرض کیے کہ زندگی کی آخری رات بھی مولا حسین علیہ السلام نے آغاز بھی اللہ کی محبت سے کیا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحات بھی مولا حسین علیہ السلام نے اللہ کی محبت پر کیے۔ وقت آخر کیا کیا تھا مولا حسین نے؟ سجدہ کیا تھا نا۔ سجدہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا عظیم تھا یہ سجدہ؟ اور ایک کیا خوبصورت شعر ہے، ہزاروں سر ہیں کہ جنہیں نماز بچاتی ہے، جو نماز کو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ جی عبادت کو بچایا، اللہ کے دین کو زندہ کیا،
لیکن وہ جملے پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، کہ جس کے اندر اب مجھے یہ بتائیں، ایک چھوٹی سی تکلیف آتی ہے ہمارے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ کہتے سی اللہ کو ساڑا گھر لبا، وہ دکھ ساکو اللہ دینے آن، کفر شرک کے لوگ جملے کہتے ہیں۔ 10 محرم کے اعمال ہیں، ان میں پڑھیں، ہر لاش کو اٹھایا تو اللہ کو یاد کیا، 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش کو بٹھا کر جو مولا نے جملے فرمائے 10 محرم کے اعمال آپ کرتے ہوں گے، 7 مرتبہ آگے آنا، پھر پیچھے ہٹنا اور یہ جملہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، میرا اللہ میں حسین تیری رضا پر راضی ہوں۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، لاشیں اٹھا کر بی بی زہرا کے لال کا یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اعلان ہوا نا جب کوفہ شام کے بازاروں میں، لوگوں آؤ حکومت کے باغی مارے گئے، ان کے سروں کا تماشا دیکھو، ان کی مستورات کا تماشا دیکھو، عورتیں گھروں سے نکلتی مولا حسین کے سر کو بھی دیکھ کر کہتی ہاں یہ بھی لڑے ہوں گے۔ علی اکبر، عباس، اون محمد جب روتی ہوئی عورتیں آتی نا علی اصغر کے ننھے سے سر کے نیچے، تو بے شک دشمن عورتیں تھیں، رو کر کہتی ہیں بیبیوں واپس چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ لڑے ہوں گے، یہ تو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، اجرکم اللہ، یہ کسی سے کیا لڑا ہوگا۔ علی اصغر اور بی بی سکینہ نے شام تک منوایا، کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا تھا۔ آ گیا یزید کا دربار، سفیر روم کو بھی اس نے بلایا تھا، میں نے باغی مارے ہیں، کیونکہ غیر مسلم تھا، آیا سروں کو دیکھتے دیکھتے جب علی اصغر کے سر کو دیکھا نا، ایک دفعہ بیٹھا ہے زمین پر، اٹھا ہے رو کر کہتا ہے ظالم تجھے شرم نہیں آتی، یہ کس سے لڑا تھا؟ یہ تو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، تو کہتے میں نے باغیوں کو مارا ہے، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ عزادارو دل دکھے مجھے معاف کرنا، جملہ کہہ رہا ہوں، سن لیا سمجھ لیا گریہ ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہے کاش یزید تیرے دربار میں اس بچے کا کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا۔ میں اس سے پوچھتا اس بچے کا کیا قصور تھا؟ دور کے رشتہ دار کا نام آیا، 4 سال کی بچی آگے بڑھی، بھائی سجاد مجھے اجازت ہے میرے بھائی کی بے گناہی بتانے کا وقت آ گیا۔ روتی ہوئی یہ بچی سفیر روم کے سامنے کھڑی، بچی یہ تیرا کیا لگتا تھا؟ رو کر کہا میرا سگا بھائی تھا۔ حجرکم اللہ، آزادارو شرم کر کے نہ روئیں، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ بچی مجھے بتا تیرے بھائی کا جرم کیا تھا؟ اب بی بی روتی ہوئی کہتی ہے پوچھ، میرے بھائی کا قاتل سامنے کھڑا تھا، اس سے پوچھ، جرم یہی تھا میرا بھائی 3 دن کا پیاسا تھا، میری ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، میرا بابا پانی پلانے کے لیے لے گیا تھا، بدلے میں انہوں نے وہ تیر مارا ہے جو جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ چھوٹا بھی یہی تھا، دکھی بھی سب سے زیادہ یہی تھا علی اصغر، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ میں تو کوشش کر سکتا ہوں نا مصائب پڑھوں کوئی آنکھ نہ رہ جائے، آخری رات ہے، اگلے سال جو ہو زندہ ہوگا وہی ان ہستیوں کے غم میں روئے گا۔ علامہ رضی جعفر صاحب کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی مجلس میں میں نے سنا وہ قبلہ فرما رہے تھے آج بھی 10 محرم والے دن جب ذوالجناح کا جلوس گزرتا ہے نا ہندوستان کی گلیوں سے، ہندو عورتیں دودھ کے پیالے لے کر ذوالجناح کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کربلا تو نہ تھیں، ہمیں پتہ چلا حسین مولا تیرے 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا، کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتی، ہم تیرے اصغر کے لیے دودھ لے کر آتی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ خدا کی قسم زندہ کیوں ہیں؟ بڑے مصائب کربلا کے جگر پھٹ جاتا ہے۔ سب سے چھوٹا بھی علی اصغر تھا، سب سے زیادہ تکلیف کی حالت میں بھی یہی علی اصغر تھا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، اللہ آپ کی اس پرخلوص عبادت کو قبول فرمائے، اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، کیونکہ کل 10 محرم والے دن کوئی دعا نہیں مانگنی، ایک ہی دعا مانگیں، اللہ ہمیں مولا حسین کی عزاداری نصیب کرے۔ کل ایک کام کرنا ہے آپ نے، کسی کے گھر فوتگی ہوتی ہے نا، بڑوں کو جا کر افسوس کرتے ہو، رخ کرنا مدینے کی طرف، ایک جملہ کہنا، یا رسول اللہ تیرے چمن اجڑنے کے بڑے ارمان۔
اور ہم نے جانا ہے حضور کی بارگاہ میں، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو کہہ دو یا رسول اللہ تیرے گھر اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں، یا بی بی زہرا، یا امیر المومنین آپ کے گھر اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ کسی گھر میں ایک جوان موت ہونا، بڑے بڑے دشمنیاں لوگ کہتے ہیں یار ختم کر دو اب ان کا کچھ نہیں بچا، خدا کی قسم شام غریبہ واقعاً آل رسول کا کچھ نہیں بچا۔ نہ روتے شیعہ، رلاتے یہی بات ہے، ادھر یہ شہادتیں ہوئیں، ادھر آواز آئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ واحد شہید ہے جس نے ثابت کیا کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ 28 رجب کو مدینے سے چلے، عصر عاشور تک مولا نے کسی مقام پر شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ مولا ایک ہی جملہ کہا، شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، اور کاش تم 10 محرم کربلا کے دن ہوتے، دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا اور انہوں نے پانی کے بدلے میں کیا دیا۔ روایت کے الفاظ ہیں من الورید الی الورید، من الاذن الی الاذن، ہمارا سلام اس 6 مہینے کے بچے پر جس کا گلا کاٹا گیا۔ دوسری روایت کہتی ہے ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گیا۔ علماء سے پوچھا گیا کون سی روایت صحیح ہے؟ علماء فرماتے ہیں دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ 3 نوکیں تھی تیر کی، ایک گلے پہ لگی اجرکم اللہ، ایک کان سے لگی، دوسرے کان تک گلا چھید دیا، تیسری نوک مولا کے بازو میں لگی۔ اگر بازو حسین کا سہارا نہ ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا علی اصغر کا لاشا سا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا، میں اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میرے اللہ میرے اصغر کا کیا قصور تھا۔ سارا دن نعشیں اٹھاتے رہے، کسی شہید کی لاش کو دفن نہیں کیا، واحد علی اصغر جس کی لاش کو مولا نے دفن کیا۔ قضادارو، نبی پاک کی شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے، باپ بیٹے کو دفن نہ کرے۔ 10 محرم اتنا اجڑ چکا تھا، مولا حسین بیٹے کی لاش بھی خود اٹھائی، بیٹے کی قبر بھی خود بنائی، بیٹے کو قبر میں دفن بھی خود کیا۔ اگر دارو اجازت دیتے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، قبر تیار کر لی نا، گرم زمین تھی، اصغر کو لٹایا، پاؤں پر مٹی ڈالی، برداشت کر گئے۔ جب سینے تک پہنچے نا، جتنا بڑا صابر تھا، رخ دوسری طرف کر کے کہا اصغر معاف کرنا، تیرا چہرہ نرم ہے، کربلا کی زمین گرم ہے۔